سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر عدالت کے اندر سود کے خلاف اپیل کا جو معاملہ ہے، سود کے خلاف کیس کا، وہ نیا نہیں ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے بہت پہلے یہ فیصلہ سنایا تھا، غالباً 1991 میں، اور اس کے بعد اس کے خلاف اپیل بھی ہوئی ہے۔ اور یہ غالباً اس دفعہ جو فیصلہ آیا ہے وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے، یہ تیسری مرتبہ آنے والا فیصلہ ہے۔ ایک مرتبہ جو فیصلہ آیا تھا جسٹس تنزیل الرحمان صاحب تھے اس وقت، اس کے بعد فیصلہ آیا تھا تو جسٹس خلیل الرحمان خان صاحب تھے، اور اب جو فیصلہ آیا ہے تو جسٹس مسکان زئی صاحب تھے اس کے اندر جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ بیچ میں اس کے خلاف اپیل سپریم کورٹ کی شریعت اپیلٹ بینچ میں بھی گئی تھی، اور وہاں سے بھی یہ فیصلہ کافی تفصیل سے آیا تھا، جس کی جو شریعت بینچ تھی، جس کے اندر ہمارے استاد حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بھی شامل تھے۔ اس کے بعد دوبارہ حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اپیل پہ گئی تھی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے دوبارہ اس کو وفاقی شرعی عدالت میں ریویژن کے لیے بھیجا کہ آپ اس پر سر نو غور کر کے ہمیں دوبارہ بتائیں۔ چنانچہ اس کے اوپر وفاقی شرعی عدالت نے جو فیصلہ سنایا ہے ابھی، یہ تیسرا فیصلہ ہے۔ اور وفاقی شرعی عدالت میں یہ کیس سب سے پہلے جب سنایا گیا تھا، دوسری مرتبہ جب سنایا گیا تھا اور شریعت اپیلٹ بینچ میں کیس کیا تھا، تو وفاقی سپریم کورٹ کی جو شریعت اپیلٹ بینچ ہے اس نے سن 2002 میں یہ فیصلہ سنایا تھا اور حمایت کی تھی کہ یہ جو بات وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ سنایا صحیح ہے۔ تو 2002 سے آج ہم 2022 میں کھڑے ہیں۔ آپ سمجھیں کہ اس فیصلے کے خلاف اپیل، پھر اس اپیل کے بعد یہ دوبارہ شریعت کورٹ میں دوبارہ آنا اور دوبارہ ہیئرنگ، ان سارے کاموں میں مزید 20 سال لگے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ تقریباً کچھ 40 سال سے یہ مسئلہ جو ہے وہ عدالتوں میں چل رہا ہے، قریب 35-40 سال سے۔ اور ضیاء الحق صاحب مرحوم جس زمانے میں آئے تھے، انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کو اس بات کا پابند کیا تھا کہ وہ ملک میں اسلامی نظام کے حوالے سے خاکہ بنا کے پیش کرے۔ تو وہ خاکہ بھی تقریباً 1978 سے 1982 کے درمیان کی مدت میں پیش کیا گیا تھا۔ اس واقعے کو بھی، اس خاکے کو پیش کیے ہوئے بھی پورے 40 سال ہو چکے ہیں 2022 میں۔ تو اگر ہم اپنا 40 سے 45 سال کا سفر دیکھیں تو اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے ایک اسلامی نظام لانے کی سفارشات، پھر عدالت میں اس قضیے کا جانا، پھر عدالت میں ایک مرتبہ اور جانا، پھر اپیل میں جانا، پھر دوبارہ ریویژن میں جانا، اور اب آخر میں جا کے یہ فیصلہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ تو یہ جو مدت ہے، اس کے اندر جو www.dasquran.com اہم بات ہے وہ یہ ہے، جو میں دوسرا نقطہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پہلے تو یہ تاریخی طور پہ سامنے آ گیا کہ 40 سال سے کیا ہو رہا ہے۔ جو اہم بات ہے اس فیصلے میں کہ اس پر جتنے بھی اشکالات کیے جاتے ہیں، چاہے اس کا تعلق اس بات سے ہو کہ کمرشل لون پہ بوروونگ ہو سکتی ہے، کمرشل لون شرن اس اجازت ہونی چاہیے، اور اسلام نے جس قرضے کو منع کیا ہے، سود کو منع کیا ہے، وہ کمرشل نہیں تھا، وہ پرسنل لون ہوتے تھے جسے مہاجنی سود کہتے ہیں۔ یا کوئی اور اشکال کیا جاتا ہے کہ ہمیں جو انڈیکسیشن کرنے کی اجازت دی جائے، یعنی قیمتوں میں جو فرق واقع ہوتا ہے اس کو لینے کی اجازت دی جائے۔ یہ اس طرح کے لاتعداد سوالات تھے جس کا تعلق ربا کی حقیقت سے تھا کہ ربا کسے کہتے ہیں، ربا کی ڈیفینیشن کیا ہے، ربا کی حقیقت کیا ہے، ربا کی سوال کیا ہے، فقہ نے کیا کہا تھا، آج کا کمرشل انٹرسٹ کیا ہے، اربوں میں کیا تھا۔ ان تمام سوالات کے جوابات ان جتنے بھی فیصلے آئے ہیں، اس دفعہ بھی جو فیصلہ آیا 300 صفحے کا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا جو الگ سے چھپ بھی چکا ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے۔ ان سارے فیصلوں کو جب آپ اٹھاتے ہیں تو آپ کے سامنے آتا ہے کہ علمی نقطۂ نگاہ سے جتنے بھی سوالات تھیوری آف انٹرسٹ پہ، ربا پہ وارد ہوتے ہیں یا سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان تمام سوالات کے جوابات ان فیصلوں میں دے دیے گئے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ شاید کوئی علمی پہلو اس میں تشنا رہ گیا ہو۔ ایک ہی سوال ہے جو کہ مختلف انداز میں، مختلف اسلوب میں لوٹ کر آ رہا ہوتا ہے۔ تو تاریخی پس منظر سے صحابہ کرام کے عہد میں، بعد میں، اور پھر جو اس دور میں بھی بہت سارے لوگوں نے بینک کے انٹرسٹ کو، ایسے لوگ ملتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں مفتی صاحب نے فتویٰ دیا تھا یا فلاں، ان کی رائے کے بارے میں بھی اس میں تبصرے ہیں، سب کو ظاہر کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر ہم اس کو جمع کریں، ایک بہت مستند علمی دستاویز تیار ہے جس کے اندر سود سے متعلق تمام جہات پہ جو سوالات ہو سکتے ہیں، قرآن کریم کی آیات سے، تفسیر سے، حدیث سے، تاریخ سے، عہد حاضر کی تطبیق سے، اور جدید جو ماڈرن انٹرسٹ کی تھیوری ہے جس کے اندر ٹائم ویلیو آف منی شامل ہے، انفلیشن شامل ہے، انڈیکسیشن شامل ہے، ان تمام سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اور اس کو پڑھ لینے کے بعد ایک شخص کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ علمی رخ پر مسلمان جو تھیوری آف انٹرسٹ کی تشریح کرتے ہیں یا اس کے خلاف
ایک رویہ رکھتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے علمی طور پہ، اور وہ کس قدر درست اور کس قدر صحیح ہے۔ www.darsequran.com